السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ اقتدار کی آنے والی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ زین شاہ جو کہ پولیس اسٹیشن سے واپس تو آ چکا ہے، لیکن ابھی بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ ابھی بھی اسے لگتا ہے کہ وہ چاہے جو مرضی کر لے، اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسی لیے وہ اپنی بھابھی مہرالنساء سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن کا استعمال کرتا ہے، مسکان، جو کہ خود زین شاہ سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہے اور اس سے بات تک نہیں کرتی، لیکن مسکان کی دوست جو کہ زین شاہ سے کافی بھاری رقم وصول کرتی ہے اور مسکان کو دھوکے سے اس کے فارم ہاؤس پر لے جاتی ہے۔ مسکان جب انجان سی جگہ پر جاتی ہے تو اسے کافی زیادہ ڈر لگتا ہے اور وہ اپنی دوست صبا سے کہتی ہے کہ یہ ہم کس جگہ پر آ گئے ہیں، یہ تو بالکل ہی انجان علاقہ ہے، چلو جلدی سے یہاں سے چلتے ہیں۔ تبھی وہاں پر زین شاہ آ جاتا ہے اور صبا سے کہتا ہے کہ تم نے اپنا کام کر دیا، اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ جب زین شاہ کو دیکھتی ہے تو اس کے تو پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آتی کہ یہاں اچانک سے زین شاہ کیسے آ گیا، اور صبا جو کہ زین کے کہنے پر مسکان کو چھوڑ کر جا چکی ہوتی ہے۔ زین جو کہ مسکان کو کمرے میں بند کر دیتا ہے۔ مسکان جو کہ بہت زیادہ چیختی چلاتی ہے، لیکن اس کی آواز سننے والا وہاں پر کوئی نہیں ہوتا، تو زین شاہ مسکان کو کہتا ہے کہ اب تم جتنا مرضی چیخو چلاؤ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں تمہاری مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ زین شاہ اپنے دشمن کو اس طرح آسانی سے جانے دے گا؟ تو مسکان زین سے کہتی ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ صبا تمہارے ساتھ ملی ہوئی ہے تو میں کبھی صبا کے ساتھ یہاں نہ آتی، اور چھوڑو، مجھے گھر جانا ہے، میری امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ تو زین شاہ مسکان سے کہتا ہے کہ اتنی آسانی سے تمہیں کیسے جانے دے سکتا ہوں میں؟ اگر تم یہاں سے جانا چاہتی ہو تو میری ایک شرط ماننا ہوگی تمہیں، تبھی تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ تو مسکان حیرت سے زین شاہ کی طرف دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیسی شرط؟ تو زین شاہ کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے دوستی کرنی ہوگی، اگر تم میری دوست بننے کو تیار ہو تو تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ یہ سن کر مسکان کہتی ہے کہ میں تم جیسے بدتمیز اور بغیرت انسان سے کبھی دوستی نہیں کروں گی۔ مسکان کی بات سن کر زین شاہ کہتا ہے کہ سوچ لو، اگر تم شام ہونے سے پہلے گھر نہ پہنچی تو تمہاری عزت بھی خراب ہو سکتی ہے، اور سوچ لو، اس عزت پر دھبا لگنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، اور اگر ایک بار یہ داغدار ہو جائے تو پھر داغ کبھی نہیں مٹتا۔ آگے تم خود سمجھدار ہو، اگر تمہیں میری شرط منظور ہے تو ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو، ورنہ نہیں۔ مسکان، جس کے پاس اب کوئی آپشن نہیں بچتا، اسے جلد سے جلد گھر پہنچنا ہوتا ہے، اس لیے وہ زین شاہ سے بچنے کے لیے اس کی آفر قبول کر لیتی ہے۔ دوسری طرف سمن شاہ جو کہ پھر سے ایک دفعہ مہرالنساء کو کہتی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، تم خلا کے پیپرز پر سائن کر دو اور اپنی زندگی جیو جس طرح سے مرضی، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں نہیں چاہتی کہ تم اس گھر میں یوں مظلوموں کی طرح رہو۔ تو مہرالنساء جو کہ سمن شاہ کے سامنے کافی زیادہ مضبوط بننے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ آپ مجھے مت سکھائیں، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ مجھے کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے، مجھے غموں میں خوشیوں کو ڈھونڈنا اچھی طرح سے آتا ہے، اور اس بات کو تو آپ بھول ہی جائیں کہ میں اس گھر کو چھوڑ کر جاؤں گی۔ آپ کو شاہنواز کی شادی عمل سے کرنی ہے تو آپ شوق سے کریں، میں کبھی بھی نہیں روکوں گی، نہ ہی شاہنواز کو نہ ہی آپ کو، لیکن اس گھر سے جانے کا خیال آپ اپنے دل سے نکال دیں۔ یہ سن کر سمن شاہ، جسے کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے مہرالنساء پر، سوچتی ہے کہ ایک معمولی سی لڑکی نے مجھے چیلنج کیا ہے اور اب میں اسے اس کی اوقات بتا کر رہوں گی، اس لیے وہ شاہنواز سے کہتی ہے کہ تم شادی کی تیاری کرو عمل کے ساتھ۔ عمل جب اس گھر میں آئے گی اس گھر کی بہو بن کر، تو مہرالنساء کو خود ہی اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جائے گا اور وہ خود ہی اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔